مسئلہ شفاعت۔ میرے پاس لوگ آ کر مختلف قسم کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک اکثر پوچھا جانے والا سوال شفاعت کے بارے میں ہے۔ اس لیے آج کی اس ملاقات میں اسی مسئلے کے کچھ اہم گوشوں پر تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ شفاعت ایک انتہائی نازک اور اہم مسئلہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس معاملے میں لوگ عام طور پر بہت جذباتی ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ تصور جب اپنے صحیح پس منظر میں نہیں سمجھا جاتا تو اللہ تعالیٰ اس پوری اسکیم سے ٹکرا جاتا ہے جو اس نے انسانوں کے بارے میں مقرر کی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس پورے مسئلے کو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ قرآن و حدیث اور علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں سمجھا جائے۔ پس منظر۔ شفاعت کا لفظ شفا سے نکلا ہے، جس کے معنی ایک چیز کو دوسری سے جوڑنے کے ہیں، اور اسی مفہوم سے یہ ترقی کر کے کسی بات کی تائید و حمایت یا کسی کے حق میں سفارش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لغوی معنی سے قطع نظر اس کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت کسی فرد کا کسی خاص مذہب یا شخصیت سے وابستہ ہونا اور اس شخصیت کی سفارش کا مل جانا اس کی نجات کا سبب بن جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت مسیحیت ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ایک شخص جب سیدنا مسیح پر ایمان لے آتا ہے تو مسیحی عقائد پر اس کا یقین اور مسیح سے اس کی وابستگی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ خود مشرکین عرب کی پوری مذہبیت اسی شفاعت کے عقیدے پر قائم تھی۔ ان کے نزدیک ان کے دیوی دیوتا خدا کی حضور ان کے حمایتی اور سفارشی تھے۔ یہ بات صرف سفارش اور حمایت ہی پر نہیں رکتی، بلکہ اس کے آگے بڑھ کر یہی چیز ان کے شرک میں مبتلا ہو جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اور مشرکین عرب معاذ اللہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے کر ان کی پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اور کوئی شخص ہماری مدد کرتا ہے تو ہم اس کے تاعمر شکر گزار رہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو ہستی خدا کے حضور انسان کے سارے گناہوں کے باوجود اس کی نجات کا سبب بن رہی ہو، انسان اپنے دل میں اس کی غیر معمولی عقیدت اور محبت محسوس کرتا ہے۔ یہ محبت بڑھتی ہے، عظمت میں بدلتی ہے، اور آخرکار معاملہ باقاعدہ پرستش اور خدا کے شریک بنانے تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان اس ہستی کے گن گاتے گاتے انہیں خوش کرنے کے لیے ان کے حضور نذر و نیاز پیش کرتے، دنیا کے معاملات میں بھی ان کی مدد مانگتے اور ان سے دعا کرنے لگتے ہیں۔ یہی کچھ عیسائی اور مشرکین عرب کیا کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن نہ صرف جگہ جگہ ان کے شرک کی مذمت کرتا ہے، بلکہ ان کے اس عقیدہ شفاعت کی بھرپور تردید بھی کرتا ہے۔ سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے دن ہونے والا ایک ڈائلاگ بڑی تفصیل سے نقل کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول نہ کسی غلط عقیدے کی تعلیم دیتے ہیں اور نہ وہ اللہ کی حضور کسی کی غلط سفارش کرتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب کے شرک اور شفاعت دونوں قسم کے نظریات کی بھی قرآن میں جگہ جگہ تردید کی گئی ہے۔ مثلاً سورہ یونس میں فرمایا، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دیتی ہیں اور نہ نقصان، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو وہ بتاتے ہو جسے نہ وہ آسمان میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ سورہ یونس آیت 18۔ ایک سوال۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن اس معاملے میں ایک فیصلہ کن بات کہہ چکا ہے تو پھر کیا سبب ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس مسئلے میں اتنا غلو پایا جاتا ہے؟ میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے ہاں لوگوں میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا رواج نہیں، اور نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کچھ فرمایا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ قرآن نے ہر چند کے مختلف طریقوں سے قیامت کے دن ہر طرح کی شفاعت کی نفی کی ہے، مگر بعض مقامات پر کچھ استثناء بھی دیا ہے۔ اسی استثناء کی وضاحت مختلف احادیث میں کی گئی ہے، مگر جب ان احادیث کو قرآن پاک کی روشنی میں نہیں سمجھا جاتا اور پھر ان کے ساتھ ضعیف و موضوع روایات میں گھڑے ہوئے قصے، واعظوں کی داستانیں اور لوگوں کی خواہشات شامل ہوتی ہیں تو عوام الناس کی سطح پر معاملے کی نوعیت وہی کچھ ہو جاتی ہے جس کی تردید پورے قرآن کا موضوع ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ شفاعت کے حوالے سے دین کا موقف عام فہم انداز میں پوری طرح واضح کر دیا جائے۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ چند بنیادی باتوں کو سمجھ لیا جائے۔ یہ باتیں درج ذیل ہیں۔ دین کی بنیادی دعوت اور شفاعت۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ واضح ہونی چاہیے کہ دین کی بنیادی دعوت کیا ہے۔ دین کی بنیادی دعوت توحید و آخرت کی دعوت ہے، جو مختلف نبی اور رسول اپنے اپنے زمانوں میں لے کر آئے۔ اس دعوت کی تفصیل یہ ہے کہ انسانوں کا ایک پروردگار ہے، انسانوں پر لازمی ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اسی کے احکام کی پیروی کریں، کیونکہ ایک دن وہ سارے انسانوں کو جمع کر کے ان کے تمام اعمال کا جائزہ لے گا اور پھر عدل کے ساتھ لوگوں کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کر دے گا۔ پورا قرآن اسی بات کی دعوت سے بھرا پڑا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرو اور نجات پا جاؤ۔ قرآن نہ صرف یہ دعوت دیتا ہے بلکہ نجات کے معاملے میں انسان کی ہر دوسری امید صاف الفاظ میں توڑ دیتا ہے۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی آدمی کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کے حق میں کسی کی سفارش کام آئے گی اور نہ ہی اسے کہیں سے مدد مل سکے گی۔ سورہ بقرہ آیت 123۔ اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی ہوگی، اور اس کی یہ محنت بہت جلد دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ نجم آیت 38 تا 41۔ مسیحی اور یہودی اپنے آپ کو اللہ کی اولاد اور اس کا چہیتا کہتے تھے اور اسی بنیاد پر نجات کے امیدوار تھے۔ قرآن نے شفاعت اور نسلی وابستگی کی بنیاد پر نجات کی نفی صرف انہی کے لیے نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ مسلمانوں کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہر مجرم کو اپنے جرائم کی سزا بہرحال بھگتنی ہوگی۔ فرمایا، نہ تمہاری آرزوؤں سے کچھ ہونے کا ہے اور نہ اہل کتاب کی، جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابل کوئی کارساز اور مددگار نہیں پائے گا۔ سورہ نساء آیت 123۔ قرآن پاک اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ شفاعت کی جو کچھ حقیقت ہے بھی، اور جسے ہم آگے چل کر واضح کریں گے، تب بھی اس پر تکیہ کرنے کی کوئی گنجائش کسی معقول انسان کے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگوں کو شفاعت کی بنیاد پر نجات کی امید دلائیں، بلکہ وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر نجات کی دعوت دیتے تھے۔ اور جہاں تک شفاعت کے اس مروجہ تصور کا سوال ہے جس میں انسان ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر کسی بزرگ کے بھروسے پر یہ امید بھی رکھتا ہے کہ شفاعت کے ذریعے سے اسے نجات مل جائے گی، تو یہ تصور دین کی بنیادی دعوت ہی سے متصادم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور شفاعت۔ ایک دوسری بات یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ شفاعت کا مروجہ تصور اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں لوگوں کی سفارش کب اور کن وجوہ کی بنا پر کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سفارش کی پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی معاملے میں ہم کوئی اختیار رکھتے ہیں یا کسی عہدیدار پر ہمارا کوئی اثر و رسوخ یا احسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص کے پاس کسی کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم اپنے اختیار، عہدے، اثر و رسوخ اور تعلقات کو استعمال کر کے اس شخص کا مسئلہ حسب منشا حل کرواتے ہیں۔ سرکاری دفاتر میں بہت سے معاملات اسی اصول پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس صورت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی شخص کسی قسم کا اختیار رکھتا ہے، نہ اس پر کسی کا اثر و رسوخ ہے اور نہ اس پر کسی کا احسان۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر شے خدا کی ملکیت ہے۔ پورا قرآن لہو ما فی السماوات والارض کی یاد دہانی سے بھرا ہوا ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کسی حیثیت یا مقام کی بنیاد پر کسی کی کوئی سفارش کر سکے؟ لہٰذا اس پہلو سے شفاعت کا عقیدہ رکھنا ممکن نہیں۔ سفارش کی ایک دوسری بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ایک منصف کے پاس معاملہ آئے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنے جا رہا ہو، اور ہم یہ محسوس کرتے ہوں کہ اس شخص کو بہت سے حقائق اور واقعات کا علم ہی نہیں، تو پھر ہم اس شخص پر صحیح صورتحال واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں
اور جب وہ حقیقت جان لیتا ہے تو اسی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں مقدمات میں فیصلے بارہا اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس کا بھی کوئی سوال نہیں، چنانچہ خاص اسی شفاعت کے مسئلے میں گفتگو کرتے ہوئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں یہ بیان کیا ہے کہ آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی ملکیت ہے، ٹھیک اسی طرح اسی مقام پر یہ بھی بتا دیا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی کوئی سفارش کرنے والا اسے لوگوں کے احوال کیا بتائے گا، وہ تو ان کے سامنے کے بھی اور پیچھے پیش آنے والے حالات و معاملات سے بھی واقف ہے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ لا علمی میں کوئی غلط فیصلہ کر جائے۔ اس لیے شفاعت کی یہ بنیاد بھی خدا کے معاملے میں موجود نہیں ہو سکتی۔ شفاعت کی ایک تیسری بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ منصف مغلوب الغضب ہو، یعنی اس کا غصہ اس پر غالب آ چکا ہو۔ ایسے میں کوئی ایسا فرد آگے بڑھتا ہے جس کے دل میں ہمدردی اور خیر خواہی پائی جاتی ہو، پھر وہ سفارش کر کے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ گھروں میں عام طور پر جب باپ بچے پر غصہ ہوتا ہے تو ماں اسی بنیاد پر آگے بڑھ کر اس کی حمایت کرتی اور باپ سے اسے بچا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ مغلوب الغضب نہیں ہوتے، بلکہ یہ ان کی رحمت ہے جو ہمیشہ ان کے غصے پر حاوی رہتی ہے۔ ان کی صفت الرحمن، الرحیم، الرؤوف ہے۔ ان سے زیادہ مخلوق کی محبت کس کے دل میں ہو سکتی ہے؟ چنانچہ سفارش کی یہ بنیاد بھی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ممکن نہیں۔ سفارش کی ایک اور قسم وہ ہوتی ہے جس میں ہم جائز ناجائز طور پر کبھی کسی کا مسئلہ حل کرتے ہیں اور کبھی کوئی دوسرا ہر اصول کو بالائے طاق رکھ کر ہمارا مسئلہ حل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس بات کا بھی کوئی سوال نہیں، اس لیے کہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کے بالکل خلاف ہوگا۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح کا ایک قطعی ضابطہ مقرر کر دیا ہے، اسے دین کی دعوت کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اس ضابطے کو کسی وجہ سے خود ہی پامال کر دیں۔ عقلی سوالات۔ شفاعت کا نظریہ صرف دین اور پروردگار کی صفات ہی کے خلاف نہیں، بلکہ اس سے بہت سے عقلی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف اس بنیاد پر خدا کے عذاب سے بچا لیں گے کہ ہم ان کے امتی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ حضور کا امتی ہونے میں ہماری کیا خوبی ہے؟ ہماری غالب ترین اکثریت صرف اس وجہ سے مسلمان ہے کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئی ہے۔ دین کبھی ہماری معرفت نہیں بنتا، ذاتی دریافت نہیں بنتا، بلکہ تاعمر ہمارا تعصب بنا رہتا ہے۔ ہم اگر کسی یہودی یا ہندو کے ہاں پیدا ہو جاتے تو ساری زندگی ہندو اور یہودی بنے رہتے۔ ہماری خوبی سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ پھر دیگر مذاہب کے پیروکاروں کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو ہندو یا عیسائی پیدا نہیں کیا۔ غور کیجئے کہ یہ خدا کا کون سا عدل ہوگا کہ جب قیامت میں ہم مسلمان تو صرف اس لیے بخشے جا رہے ہوں گے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے، اور غیر مسلم اس لیے پکڑے جا رہے ہوں گے کہ انہوں نے غیر مسلم گھرانوں میں جنم لیا۔ کسی غیر مسلم نے اگر خدا سے یہ سوال کر لیا کہ میں اپنی مرضی سے تو کسی غیر مسلم کے ہاں پیدا نہیں ہوا تھا، تو نے پیدا کیا تھا، سوال یہ ہے کہ مجھے کیوں پکڑا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے، تو اندازہ کر لیجئے کہ یہ خدا کے عدل پر کتنا شدید حملہ ہوگا۔ یہودی ہمارے جیسے ہی غلط تصورات کا شکار تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اول تو انہیں عذاب دیں گے نہیں، اور اگر اپنے عدل کی لاج رکھنے اور مخلوق خدا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اگر آگ میں ڈالا گیا تو چند دن بعد انہیں باہر نکال لیا جائے گا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا، فرمایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف گنتی کے چند دن۔ پوچھو، کیا تم نے اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی عہد کرا لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر ایک ایسی تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں؟ کیوں نہیں؟ جس نے کوئی بدی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا، وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت 80 تا 81۔ قرآن میں شفاعت کا تصور۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مندرجہ بالا بنیادوں پر شفاعت کا مروجہ تصور ناقابل قبول ہے،
تو پھر سوال یہ ہے کہ اصل بات کیا ہے جو اس ضمن میں قرآن نے بیان کی ہے؟ ہمارے نزدیک شفاعت کے ضمن میں اصل بات وہی ہے جو ذیل کی آیات سے ظاہر ہے۔ جس دن جبرائیل اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے اور وہ بالکل ٹھیک بات کہے۔ سورہ نبا آیت 38۔ اس دن شفاعت نفع نہ دے گی سوائے خدائے رحمان جس کو اجازت دے اور جس کے لیے کوئی بات کہنے کو پسند کرے۔ سورہ طٰہٰ آیت 109۔ ان آیات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ روز قیامت اللہ کے حضور کسی کے بارے میں کسی قسم کی سفارش کی کوئی گنجائش نہیں سوائے اس کے کہ رحمان اس بات کی اجازت دے، اور دوسری چیز یہ کہ بات کہنے والا بھی وہ بات کہے جو خلاف عدل نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ ہر کسی کے حق میں سفارش نہیں ہو سکتی بلکہ جس کے حق میں اجازت ہو صرف اسی کے بارے میں بات ہوگی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا بنیاد ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں گے؟ قرآن نے اس بنیاد کو خود ہی واضح کر دیا ہے۔ یہ بنیاد کسی مذہب، نسل یا شخصیت سے وابستگی نہیں بلکہ صرف اور صرف توحید سے وابستگی ہے۔ اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں 2 مقامات پر بالکل کھول کر بیان کر دیا ہے۔ فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اس کے سوا جو کچھ ہے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ سورہ نساء آیت 48، آیت 116۔ اس قانون میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ شرک کسی صورت میں نہیں بخشا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ شرک سے ہلکے جرائم چاہے ان کی نوعیت کچھ بھی ہو معاف کیے جا سکتے ہیں۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے خالص انسانی نفسیات کے پس منظر میں کی ہے، وہ یہ کہ یہ معافی ہر شخص کے لیے نہیں ہوگی۔ اس تیسری بات کا مطلب سمجھ لیں۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہی رعایت کا سنتا ہے فوراً گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک عام شخص اس آیت سے یہ مطلب لے سکتا ہے کہ اگر میں شرک نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں قتل اور زنا کر سکتا ہوں کیونکہ اس کی معافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری بات سے یہ امید بھی توڑ دی ہے، یعنی کس کو معاف کرنا ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ ہر شخص معافی کی یہ امید نہ رکھے۔ اوپر سورہ بقرہ میں یہود کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہم اسے دہرا دیتے ہیں کیونکہ اسی سے یہ بات واضح ہے کہ یہ معافی کن کے لیے ہے اور کن کے لیے نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف گنتی کے چند دن۔ پوچھو، کیا تم نے اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی عہد کرا لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ پر ایک ایسی تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں؟ کیوں نہیں؟ جس نے کوئی بدی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت 80 تا 81۔ ان آیات کو سورہ نساء کی آیت کے ساتھ ملا کر جیسے ہی پڑھا جاتا ہے اصل بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ معافی ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے گناہوں نے ان کا احاطہ نہیں کیا ہوگا، یعنی ان کے نامہ اعمال میں بڑے بڑے جرائم ہوں گے تو صحیح مگر یہ گناہ ان کے دن رات کا شغل اور زندگی کا معمول نہیں ہوں گے۔ شفاعت کی اصل حقیقت۔ شفاعت کے 2 پہلو ہیں، ایک کسی مجرم کی معافی اور دوسرے شفاعت کرنے والے کی حیثیت۔ معافی کے متعلق تو سارا قانون ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے، البتہ یہ مسئلہ ہنوز تشنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو اپنے ایک قانون کے تحت معاف کریں گے تو پھر اس میں دوسروں کی سفارش کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ یہی وہ بات ہے جو اصل میں سمجھ لینی چاہیے اور جسے نہ سمجھنے کی بنا پر ساری غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ شفاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا اظہار ہوتا ہے، ایک اس کا عدل جس کے تحت جب ایک شخص معافی کا مستحق ہو جاتا ہے تو اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ دوسری صفت جس کا شفاعت میں ظہور ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ رحمت 2 طرف ہوگی، ایک طرف مجرم کے ذرا برابر ایمان کو بھی قبول کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور دوسری طرف وہ چاہے گا کہ اس موقع پر عزت کا تاج وہ اپنے کسی نیک بندے کے سر پر رکھے۔ چنانچہ اس مجرم کے حق میں لوگوں کی سفارش قبول کی جائے گی، اور اس میں بھی شرط وہی ہوگی کہ پہلے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور پھر کہنے والا کوئی خلاف عدل بات کہنے کے بجائے
اس مجرم کی کسی نہ کسی نیکی اور خدا کی رحمت کے حوالے سے معافی کی درخواست کرے گا۔ معافی کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی کر چکے ہوں گے، اس لیے اس شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔ یوں اس مجرم کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اس سفارش کرنے والے کی ہر جگہ تعریف ہوگی۔ مقام محمود اور یار لوگوں کا کمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی ہیں۔ آپ کی امت تعداد میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ کے ذریعے سے توحید کا پیغام سب سے زیادہ پھیلا ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ تا قیامت اللہ کی توحید کی اذان دی جاتی رہے گی۔ آپ کے ذریعے سے لوگوں کا توحید پر آنا ہی وہ سبب ہے جس کی بنا پر آپ کے ذریعے سے قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگوں کی شفاعت ہوگی۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، یہ وہ شفاعت نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ شفاعت جو قرآن کی بیان کردہ حدود و قیود کے ساتھ اوپر بیان ہوئی ہے، جس میں ہر مجرم کو اپنے کیے کی بدترین سزا بھگتنی ہوگی، جس میں کسی مشرک، سرکش اور گناہوں میں غرق کسی مجرم کی معافی کا کوئی امکان نہیں۔ بہرحال حضور کی یہ شفاعت ہوگی، اور اسی کو قرآن پاک نے بنی اسرائیل میں مقام محمود کہا ہے، یعنی دنیا میں جس طرح آپ کی وجہ سے توحید غالب ہو گئی، اس کے نتیجے کے طور پر دنیا میں لوگ توحید پر قائم ہوئے۔ اس لیے توحید پر قائم ان سارے مجرموں کی معافی کا سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ حضور کو دے دیں گے، اور اس کا سبب چونکہ حضور ہوں گے، اس لیے ہر جگہ آپ کی مدح و تعریف ہوگی۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ شفاعت حضور کی دعوت نہیں تھی، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کی خدمات کا ایک بدلہ ہے۔ شفاعت حضور کا اعزاز ہے جس میں آپ کو دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ اسی لیے حضور نے ہر اذان کے بعد مسلمانوں کو اپنے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ اذان چونکہ اللہ کی عبادت کا اعلان ہے، اس لیے یہ سب سے مناسب موقع ہے کہ اس وقت حضور کے لیے مقام محمود کی دعا کی جائے۔ مگر یار لوگوں کا یہ کمال ہے کہ اس دعا میں لوگوں نے زبردستی اپنے لیے شفاعت کی دعا کا اضافہ کر دیا ہے، حالانکہ حضور نے اس کی تعلیم نہیں دی تھی۔ حضور شفاعت کی تعلیم دینے نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دعوت دینے آئے تھے۔ شفاعت حضور کو ملنے والا ایک اعزاز ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ شفاعت کیا بھروسہ کرنے کی چیز ہے؟ ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ شفاعت قرآن کی دعوت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی غلط فہمیوں کی تردید میں برسبیل تذکرہ اس کا ذکر آ گیا ہے۔ اور اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیوں یہ قرآن کی دعوت نہیں ہے۔ شفاعت کے اس پورے تصور پر جو قرآن پاک کی روشنی میں سامنے آتا ہے، ذرا غور کیجئے۔ اس میں مجرموں کے لیے کون سی امید اور خوشی کی بات ہے؟ کون سا معقول آدمی چاہے گا کہ اس شفاعت پر وہ بھروسہ کرے جس میں بہت خواری جھیلنے اور بدترین سزا بھگتنے کے بعد آدمی جنت میں جائے گا؟ کیا بہتر نہیں کہ انسان ایمان، اخلاق اور عمل صالح کے میدان میں ترقی کی کوشش کرے، اپنے گناہوں پر معافی مانگتا رہے اور خدا سے صراط مستقیم پر چلنے کی درخواست کرے، تاکہ قیامت کے دن انسان پہلے مرحلے پر ہی نجات حاصل کر لے، وگرنہ کوئی اور سزا نہ ملے۔ صرف میدان حشر کے 50,000 برس کی خواری بھی دنیا کی صرف 50 سالہ زندگی کے ہر مزے کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ کی جو آیت اوپر نقل کی گئی ہے، اس سے بالکل واضح ہے کہ شفاعت کی اجازت دینے یا نہ دینے کا سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کسی کے حق میں اجازت نہ دے تو کس کی مجال ہوگی کہ وہ کچھ کہہ سکے؟ یہ اجازت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بنیاد پر دیں گے، نہ کہ کسی انسان کی عظمت کی بنا پر۔ سورہ نبا اور سورہ طٰہٰ کی جو آیات ہم نے نقل کی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نام الرحمن استعمال کر کے اسے بالکل واضح کر دیا ہے۔ پھر سورہ نساء کی آیت 48 اور 116 جو اوپر نقل کی گئی ہے، یہ صاف بتاتی ہے کہ اس شفاعت کا سبب توحید پر ایمان ہوگا۔ اس لیے اس قسم کی شفاعت کو یقینی بنانا ہے تو شرک کے شائبے سے بھی آدمی کو بھاگنا چاہیے، کیونکہ شرک کے بعد ہر قسم کی شفاعت کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ شفاعت دین کی دعوت ہے اور اسی لیے اس کا ہمارے ہاں اتنا چرچا ہے۔ اصل میں یہ تصور عام لوگوں کو عمل صالح کی محنت سے بے نیاز کر دیتا ہے۔
لوگ ساری زندگی اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی بزرگ قیامت کے دن سینہ تان کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ جناب یہ میرا آدمی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اس چیز کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دین کی دعوت شفاعت کا تصور نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ روز قیامت جس شخص کے پاس یہ سرمایہ نہیں، اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اسے کوئی نجات نہیں دلا سکتا۔ جہاں رہیے اللہ کے بندوں کے لیے باعث آزار نہیں، باعث رحمت بن کر رہیے۔ اگلی ملاقات تک اللہ نگہبان۔